تو قاہرہ صاحب جو خارجہ پالیسی پر بھی آپ لوگ بہت اس حکومت کے آنے کے بعد تنقید کرتے ہیں کہ کچھ دوست ممالک سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، بہت سارے قرضے لے لیے. اب سعودی عرب سے ہم نے دیکھا پچھلے تھوڑے ٹائم میں ایک تلخی کی خبریں آئی تھیں کہ دونوں ممالک میں کچھ تلخی ہے. اس دورے کے بعد کچھ معاملات آپ کو بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں؟ قاہرہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی میں نے کہا اللہ کرے ایسا ہو جائے اور ہماری حکومت پاکستان کا امیج جو ہے وہ تعلقات بہتر ہو جائیں. اس حکومت نے کئی سارے ممالک کے ساتھ تلخیاں پیدا کی ہیں. سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو پاکستان سے ناراض بھی ہو تو پاکستان کے ساتھ تعلقات منقطع تو نہیں کر لیتا، سرد مہری آ جاتی ہے اور پھر آپ کو مشکل وقت میں وہ سپورٹ نہیں کرتے. یہ سپورٹ دونوں طرف ہے، ہم بھی ان کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو ہماری بھی ضرورت ہے اور ہمیں ان کی ہر وقت ضرورت ہے. یہ دونوں کی طرف چلنے والا کام ہے. وزیر اعظم صاحب نے اگر اس کے عملے کو وہاں سے ہٹایا ہے تو ایک بہتر کام ہے کہ ان کو اپنے پاکستانیز کا خیال رکھنا چاہیے. یہ بڑا اچھا قدم ہے. اوورسیز پاکستانیز کے فیسلٹی کے لیے سفارت خانے ہیں، ان کے اوپر حاکمیت کے لیے نہیں ہے بالکل. اور انہوں نے یہ بھی جو کہا میں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہوں کہ ہمارے بیوروکریٹ کو یا جو ڈپلومیٹس ہیں ان کو اپنے رویے عوام کی دوستی کے لیے پیدا کرنے ہوں گے، عوام کی بہتری کے لیے پیدا کرنے ہوں گے. اور قاہرہ صاحب ناموس رسالت والے معاملے کو وزیر اعظم انہوں نے بتائی تھی اپنی اسٹریٹجی کہ کس طرح سے تمام مسلم ممالک کو یکجا کر کے پھر وہ ایک مؤثر پیغام دینا چاہتے ہیں. تو یہ اس کا ہم کیا نقطۂ آغاز سمجھیں کہ انہوں نے یہ ابتدا سعودی عرب سے کی ہے؟ اب میرا نہیں خیال ابھی میں اس کے بارے میں کہنا قبل از وقت ہوگا کہ انہوں نے اس کے لیے ان سے کوئی بات کی ہے یا اس سے کوئی ان کی طرف سے کوئی اچھی خبر ملی ہے کہ اس کے اوپر متفقہ لائحہ عمل بن سکتا ہے. کیونکہ اگر اس پہ سعودی عرب اور 2-3 ملک جو بڑے طاقتور مسلمان ملک ہیں اگر وہ راضی ہو جائیں تو باقی مسلمان ملکوں کو راضی کرنا اور آسان ہو جائے گا. اور ایک کلیکٹیو اس پہ ویو لینے کے بعد اگر ہم یورپ کو یہ بات سمجھا سکیں کہ جو کام آزادی اظہار کے نام پہ وہاں پہ توہین رسالت کے لیے ہوتا ہے وہ اریٹیشن کا باعث ہوتا ہے اور اس سے ان کے لیے بھی نقصان ہے، ہمارے لیے بھی نقصان ہے. جو آزادی ہے وہ آزادی دوسرے کی آزادی طلب کر کے آپ کی آزادی حق آپ کو حق حاصل نہیں ہے. یعنی مجھے کسی دوسرے کے ناک تک تو آزادی حاصل ہے، اس کی ناک کو ٹچ کرنے کی آزادی نہیں ہے. تو یہ بات بڑے غور سے اور بڑے اچھے طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. اگر وزیر اعظم کر پائیں گے تو اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا. لیکن یہ بات کہ پاکستان میں قانون طاقتور کے لیے اور ہے اور غریب کے لیے اور یہ ساری دنیا کے ترقی پذیر ممالک میں ہے اور جہاں جہاں جمہوریت کمزور ہیں اور ڈکٹیٹوریل اور اتھارٹیرین رول زیادہ رہے ہیں وہاں طاقتور کے لیے قانون بالکل اور ہے. یہاں پہ طاقتور ہر چیز خرید لیتا ہے، وہ پیسے سے بڑے بڑے وکیل کھڑے کر لیتا ہے، وہ رشوتیں دے کے اپنے لیے رستے پیدا کر لیتا ہے، وہ ٹیکس کے نظام کو پہلے منور اور مینیج کر لیتا ہے، وہ سیاست کو کر لیتا ہے، وہ میڈیا کے اوپر انفلوئنس کر لیتا ہے. یہ کوئی شک والی بات ہے؟ عام آدمی تو بیچارہ اپنا لوکل وکیل نہیں کر سکتا، وہ تو تھانے میں جا کے اپنی داد رسی نہیں کرا سکتا. یہ تو بڑی کھلی بات ہے. کہنے کو بہت ہے کہ جی ملک میں سب ایک کلی قانون ہے، قانون کہنے کی حد تک ایک ہے. چلیں پوائنٹ آپ کا قاہرہ صاحب آگے. اب یہ چونکہ جمیل صاحب کا سبجیکٹ ہے ذرا جلدی ان سے بھی 1-2 سوال میں اس سے متعلق کر لوں. جمیل صاحب کتنا امپورٹنٹ ہے اس وقت یہ دورہ سعودی عرب؟ چونکہ ہم نے دیکھا تھا تعلقات کی خرابی وہاں سے شروع ہوئی تھی جب OIC کا اجلاس بلانے کا کشمیر کے معاملے پر پاکستان نے مطالبہ کیا، سعودی عرب نے اس میں انکار کر دیا، پھر پاکستان نے احتجاج کیا تو وہ چیز شاید سعودی عرب کو بری لگی، وہ ناراضگی بھی انہوں نے اس وقت ظاہر کی تھی. اب وہ معاملہ آپ کو لگتا ہے اس دورے کے بعد پھر ختم ہو جائے گا، تعلقات ویسے ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے؟ میں آپ کو چیدہ نکات بتا دیتا ہوں. معروضاتی اور ماحولیاتی حالات میں جو اس وقت خطے میں اور بین الاقوامی لحاظ سے چل رہے ہیں، اور میرا اشارہ ہے امریکہ میں ایڈمنسٹریشن ٹرمپ سے جو بائیڈن کی طرف، اور اسرائیل کی انگریس اور انفلوئنس پورے گلف میں، اور اس کے علاوہ اب سعودی عرب کا کہ یہ آفر کہ وہ ایران سے اپنے ریلیشنز کو بڑھائے، یہ ایک اوورال منظر نامے کا حصہ ہے. اس کو بات کو میں ادھر چھوڑتے ہوئے آپ کی طرف میں آ جاتا ہوں کہ اس وقت یہ دورہ، اس سے پہلے جتنے بھی 4 دورے کیے ہیں عمران خان نے، اس میں سب سے اہم دورہ یہ ہے، سب سے کلیدی دورہ یہ ہے اس روشنی میں کہ اس میں پس پردہ کچھ چیزیں ظاہری طور پہ تقریباً 8 کے قریب MOUs اور ایگریمنٹ 2 سائن ہوں گے. اس کے علاوہ وہ تمام باتیں ہیں، ٹریڈ، انفراسٹرکچر، انویسٹمنٹ اور افراطی قوت، ساروں کی باتیں ہوں گی. لیکن اس کے پس پردہ جو منظر نامہ اس طرح ڈیولپ ہو رہا ہے، جو بڑی طاقتوں کا جس میں انٹرسٹ کچھ میں کلیش ہو رہا ہے، کچھ میں یکجا ہو رہا ہے،
میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایسے معاملات میں ڈپلومیسی میں جانے سے پہلے ہم اپنے دوست ممالک سے مشورہ کرتے ہیں. جب ہمارے ہیڈ آف گورنمنٹ جاتا ہے تو ہمارے دوست ممالک چائنا ہے اور آف کورس باقی ہمارے خیر خواہ ہیں, ان سے مشورہ اس میں یقیناً کیا گیا ہوگا, اور اس کے بعد ایک پورا لائحہ عمل. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ چائنا کا بھی اس میں سے ہے, اور اس میں میری تجزیے اور تھوڑی سی انڈیکیٹرز جو میں نے دیکھے ہیں اس کے مطابق اس میں رشیا چائنا کی منشا بھی شامل ہے. اور اس وقت جو سعودی عرب کے حالات جو بائیڈن کے آنے کے بعد ہوئے ہیں تو ان کو بھی یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ تھوڑا سا ڈائیورسیفائی کریں. لیکن اس اسپیکٹ میں آپ کہنا کہ بڑا امپورٹنٹ دور ہے. جمیل صاحب جو کم ہے ڈاکٹر زرکا کے بھی میں ٹیک اس پہ شامل کروں. ڈاکٹر صاحب ابھی حال ہی میں یورپی یونین نے GSP+ میں پاکستان کی رعایتوں کو کم کیا ہے. اب اس تناظر میں دیکھتے ہوئے ظاہر ہے ہمیں اپنے ان ممالک جو کہ ہمارے ہمسائے ممالک ہیں جن سے ماضی میں پاکستان کے تعلقات بہت اچھے تھے, اب ان سے مزید مضبوط کرنے کی ضرورت ہے پاکستان کو تعلقات. اس تناظر میں کتنا اہم دیکھ رہی ہیں آپ اس دورے؟ جی بہت شکریہ. اور باب صاحب جہاں تک میں نے فالو کیا ہے, یورپین یونین نے ایک ریزولوشن پاس کیا ہے. انہوں نے ابھی کوئی مراعات جو آپ کو دی ہوئی ہیں وہ نہیں کم ہوئی. انیشیٹو تو لے لیا, وہ ظاہر ہے آنے والے دنوں میں انیشیٹو لیا ہے. اس سے ایک دن پہلے انہوں نے انڈیا کے خلاف بھی ہیومن رائٹس وائلیشنز پہ ایک ریزولوشن پاس کیا تھا. سو لیٹ اس سی آگے کیا ہوتا ہے. اس ریزولوشن اگر یہ ہو گیا جو آپ بات کر رہے ہیں تو وہ بات ہے کہ پاکستان کے 70% ٹیکسٹائل سیکٹر کی جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ رک جائیں گی, اور آپ کے سڑکوں پہ آپ کے مزدور آ جائیں گے. دس از اے سیریس, ویری سیریس تھنگ جس کو ہم بالکل لائٹلی نہیں لے سکتے. دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ بہتر کرے. اور سعودی عربیہ کے حوالے سے دیکھیے, سعودی عربیہ کے ساتھ پاکستان کے بہت پرانے تعلقات ہیں, اور میرا خیال ہے عمران خان صاحب نے بڑا ایک دانشمندانہ ڈیسیجن لیا. اور پھر جو خطے کے ریجنل حالات ہیں جن کی طرف جمیل صاحب نے بھی توجہ مبذول کرائی ہے. دیکھیے ایران کے ساتھ پہلی دفعہ سعودی عربیہ ایران جو ڈیگرز ڈرون ہوتے تھے, ان کی پراکسی وارز چل رہی ہیں, اس کے اوپر جس طرح عمران خان صاحب نے ان دونوں کو ان میں مشاورت کرائی ہے, ان میں مصالحت کرانے کی کوشش کی ہے. اور اب ٹرکی, چائنا, ایران, پاکستان, اگر آپ صرف مسلم ممالک لیں تو یہ ایک بلاک بننے کو جا رہا ہے جس میں رشیا اور ٹرکی بھی پیچھے سے آ جائیں گے, اور کیا پتا بعد میں ملیشیا بھی مل جائے. تو یہ اچھی باتیں ہیں, OIC کے لیے اچھی باتیں ہیں, قدم ظاہر پاکستان کے لیے بھی, پوری مسلم دنیا کے لیے بھی ہے. بہت بہت شکریہ.